الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم، اللہ عز و جل اپنی صفات کے ساتھ جو صفات اس کے کمال پر دلالت کرتی ہے متصف ہے. رب تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی خامیوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے. رب تبارک و تعالی میں جس قدر خوبیاں ہونی چاہیے ایک الہ کے اعتبار سے، معبود کے اعتبار سے، وہ سب بدرج اتم اور بدرج اکمل موجود ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ماموں منشی شوکت علی وہ سرکاری اسکول میں مدرس اور ٹیچر تھے. تو جیسے یہاں بھی ہوتا ہے اسٹیٹ کے آفیسرز آتے ہیں، تو ویسے انڈیا اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اسکولوں میں آتے ہیں سرکار کی طرف سے، حکومت اور گورنمنٹ کی طرف سے. تو ایک صاحب آئے، وہ اللہ عز و جل کے وجود کے منکر، ملحد، ناستک قسم کا آدمی، اور اس نے بچوں سے سوال کیا، حالانکہ وہ سوال اس سبجیکٹ سے متعلق نہیں تھا، اس مضمون سے متعلق نہیں تھا. سوال یہ کیا کہ اللہ موجود ہے تو اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیا؟ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو، یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ موجود ہے، تو اللہ کے وجود کی اور اللہ کی ہستی کی دلیل اور اس کا پراوا کیا ہے. بچے تھے بیچارے چھوٹے، وہ جواب دے نہ پائے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں بھی اسی کلاس میں موجود ہیں، کھڑے ہیں، بچے کس طرح جواب دیتے ہیں اور یہ افسر صاحب کس طرح سوال کرتے ہیں، اس کا معائنہ، مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب آپ بچوں سے طلب نہ کیجئے، مجھ سے اس کا جواب طلب کریں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے، تم ہی جواب دے دو. تو اس موقع پر منشی صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پیدا کیا کس ذات نے پیدا کیا؟ وہی ذات اللہ ہے. تو کہا مجھ کو تو میرے ماں باپ نے پیدا کیا. کہ اچھا تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہ ان کے ماں باپ نے. اچھا یہ سلسلہ کہیں جا کے رکے گا؟ یہ چلتا ہی رہے گا. سلسلے کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے، اور جب کہیں سلسلہ رک گیا تو وہی علت، وہی ہے اللہ. وہ نہایت ہی غصے میں آ گیا اور اس کے بعد یہ کہنے لگا اچھا اگر اللہ ہے تو پھر تم اس سے کہو کہ میری آنکھ اچھی کر دے. اس لیے کہ وہ کانا تھا، ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ نہیں تھی اس آفیسر کی. تو کہا کہ تم اپنے اللہ سے کہو. اور ان میں ظرافت بھی تھی منشی صاحب میں، وہ حضرت کے ماموں میں. تو انہوں نے ذرا کچھ سر جھکایا، آنکھیں بند کی، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف اٹھایا اپنے سر کو، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے التجا کی اور درخواست کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ میں نے اس کو 2 آنکھیں دی تھی، لیکن اس نے میرا انکار کیا اور کہا کہ میرا خالق جو ہے وہ تو میرا ماں باپ، اس لیے میں نے اس کی 1 آنکھ لے لی. اب ماں باپ ہی سے کہو، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میرا خالق، تو کہا ماں باپ ہی سے کہو کہ وہ دوسری آنکھ درست کر دے جو آنکھ خراب ہو گئی ہے وہ. اب جواب کیا دیتا؟ بہت غصہ ہوا اور جو کامنٹس لکھنی تھی وہ گڑبڑ سڑبڑ والی لکھی. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اس عالم سے چلا گیا، مر گیا، اللہ نے موت دے دی گستاخی کی بنیاد پر. بہرحال اللہ وہ ہے کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور اللہ کے موجود ہونے کی ایک نہیں کئی ایک دلیلیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے بکھیر کر رکھی ہے عالم میں اور اس کائنات رنگ و بو میں. خود انسان کی ذات میں بھی موجود، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری ذوات میں بھی موجود ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تمہاری عقلیں اور تمہاری آنکھیں وہ کام نہیں کرتی ہے؟ یہ ظاہر کی آنکھیں بھی، دل کی آنکھیں بھی، دونوں دلالت کر رہی ہے اور دونوں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ میں ہوں. وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، تمام چیزوں میں دلیل ہے اس بات کی، اور وہ ببانگ دہل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے
اپنی جو صفات ہیں ان صفات کو ظاہر کیا ہے دنیا میں. جو نقشے نظر آ رہے ہیں ان تمام نقشوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت کار فرما ہے. اگر دنیا کی چیزوں میں نفع کا پہلو ہے تو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، اور اگر کسی چیز میں مضرت کا، ضرر کا اور نقصان پہنچانے کا پہلو ہے تو اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی وجود کی اور وحدانیت کی دلیل کار فرما ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے، میں نے کہا، ہر چیز جو انسان کی ذات سے متعلق ہو یا کسی نہ کسی نوعیت سے انسان کا اسے سابقہ پڑتا ہو، ان تمام چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھرپور اور کامل طریقے پر دلیل نہیں دلائل فراہم کر رکھے ہیں. ایک نہیں، ایک چیز میں ایک نہیں، ایک چیز میں کئی ایک دلائل رب تبارک و تعالیٰ نے بھر رکھے ہیں، معمور کر رکھے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو یہ حیثیت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نفع پہنچائے، اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نقصان پہنچائے. لگام اور زمام وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست میں، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی، چاہے وہ چھوٹی ہو اور چاہے وہ بڑی ہو. ہم اپنے اعتبار سے اپنے سامنے ایک پردہ لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس پردے کے نتیجے میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ. ہمیں نظر آتی ہے اپنی ملازمت، ہمیں نظر آتی ہے اپنی دکان، ہمیں نظر آتا ہے اپنا جاب، اپنا کاروبار. ہمیں سب چیزیں جو نظر آ رہی ہے تو وہ اس پردے کے اوپر جو نمایاں ہو رہی ہے وہ، لیکن پردے کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، وہی ہاتھ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا. رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی اپنی ایک سنت ہے. چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تاثیر پیدا کرتے ہیں، اور یہ دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اثر اس انداز سے رکھا ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے گا وہ اثر اپنا دکھائے گی. کبھی کبھی رب تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس اور اس کے برخلاف کام کو انجام دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز اپنی ذاتی اور اپنی فطری اعتبار سے کوئی تاثیر نہیں رکھتی تھی اور مؤثر نہیں تھی، تو مؤثر حقیقی نہیں بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی تاثیر پیدا کرنے سے. یہ انسانوں کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے اور انسانوں کا اپنا ایک ذام ہوتا ہے اور انسانوں کی اپنی ایک سوچ اور اس کی یہ فکر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ باور کرتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے کہ فلاں چیز سے مجھے نفع پہنچ رہا، فلاں چیز سے نقصان. حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی ادھر بہار میں یہ جو دیہات تھے، ان دیہاتوں میں سے کئی ایک دیہات والوں کا خیال ایسا تھا کہ جو لال قسم کا گنا ہوتا ہے تو لال قسم کا گنا بونے سے موت آ جاتی ہے. تو کہہ رہے کئی سالوں تک انہوں نے وہ لال گنے کی کاشت نہیں کی اور اس کو بویا نہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے بھائی نے حضرت مولانا سید مکارم احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کاشت کرنی چاہیے اور لال گنا جو ہے بونا چاہا. اب اس موقع پر دیہات والوں کو جب پتہ چلا تو وہ پاؤں پڑنے لگے اور یہ کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ کام مت کرو. لیکن بہرحال بھائی صاحب مانے نہیں، مولوی صاحب تھے، مولانا تھے، تو انہوں نے انکار کیا دیہات والوں کی بات ماننے سے. اب رب تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ امتحان کی جو شکل پیدا کرتے ہیں وہ اس انداز سے کہ یہ عالم جو چل رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لہذا اس میں جس طرح انسان کا اپنا مزعوم ہوتا ہے اور انسان کا اپنا ذام اور انسان کا اپنا خیال، بعض مرتبہ ویسی ہی چیز واقع بھی ہو جاتی ہے اور اس میں ابتلا آزمائش مقصود ہوتی ہے اور امتحان اور ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر جو ہے وہ لال گنے کی کاشت کی اور ادھر ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اب جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کیا اور کہہ رہے یہ خبر جیسے جنگل میں آگ ہوتی ہے اور جنگل کی آگ وہ کیسے فٹافٹ جو ہے وہ چلنے والی اور بڑھنے والی اور اس کے لیے کوئی حیلت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. آن کی آن میں جو خبر پھیل گئی اور قریب کے اطراف کے دیہاتوں میں بھی، اور وہ لوگ آئے اور پھر اس کے بعد کہنے لگے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لال گنے کی کاشت مت کرنا، اس سے جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے. بالآخر تم لوگوں نے حافظ صاحب کی یعنی اپنے ابا کی جان لی، انہوں نے اپنی جان لی کہ انہوں نے جان لی ہے ابا جان کی.
اب حضرت جو ہے وہ ادھر موجود نہیں. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب خبر پہنچی کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، تو والد صاحب کے انتقال کی خبر سن کے وہ ادھر آئے، تو بھائی صاحب جو وہ گھرے ہوئے ہیں، وہ دیہاتیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور دیہاتی بس یہی ان پر الزام تھوپ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کی جان لی، تم نے اپنے باپ کی جان لی. حضرت جو ہے ان کا ایک خاص انداز تھا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سمجھانے کا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. وہ پہنچے، بات معلوم ہوئی کہ اچھا یہ ہوا. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اچھا ایک بات بتلاؤ، میرے باپ کا انتقال ہوا یہ لال گنے کی وجہ سے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو میرے باپ کے جو باپ ہیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اور ان سے پہلے ان سب کا انتقال لال گنے کی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے لال گنا جو ہے بویا تھا. اب لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ بھئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت میں جان لینے والے ہیں اور ملک الموت کو بھیج دیتے ہیں، باقی اس کا لال گنے سے کوئی تعلق نہیں. لمبی فہرست انہوں نے ذکر کیا، اور یہ لمبی فہرست میں تم لوگ بتلاؤ کہ ان لوگوں میں سے کن کن نے لال گنا بویا تھا، بلکہ تمہارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کئی سالوں سے یہاں لال گنا بویا نہیں جا رہا تھا، اس کے باوجود مرے یا نہیں مرے. انہوں نے اعتراف کیا، آنکھیں کھلی. اور جو کافر تھے وہ تو تھے ہی بہرحال کافر، تو وہ تو اپنی بات پر اڑے رہے کہ کچھ بھی کہو لیکن لال گنے نے تمہارے باپ کی جان لی. رب تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ کسی چیز میں ذاتی منفعت نہیں ہے اور نہ ذاتی نقصان، نہ یہ لال گنے میں ہے اور نہ کوئی اور قسم کا کلر والا جو ہے گنا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی تاثیر نہیں. بس رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اجل اور ایک وقت جو ہے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت کے اوپر وہ ملک الموت آ کر حاضر ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں کسی ماہ میں، کسی مہینے میں، ماہ سفر میں یا فلاں کے اندر میں کسی قسم کی کوئی نحوست رکھی ہو کہ نہیں پہلے زمانے کا مسئلہ تھا، پہلے زمانے میں اس طریقے سے لوگ بدفعلی لیا کرتے تھے، نحوست کا تصور ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا. لیکن پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے جیسے دور الگ انداز سے چلتا ہے اور جدت پسندی آتی ہے تو ویسے ہی خیالات میں بھی ایک قسم کا تجدد آتا ہے، لیکن اصل شے جو ہے مٹنے نہیں پاتی. اصل شے وہ ہوتی ہے، روپ رنگ الگ ہوتا ہے، خد و خال وہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہوتی ہے وہی چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے باطل قسم کی. فلاں چیز تو انلکی ہے میرے لیے، فلاں چیز انلکی ہونا وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے ذہنوں سے بات نکل نہیں رہی ہے. وہ تو دیہات تھا انڈیا کا جس میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ الو بیٹھ گیا اور الو کے بیٹھنے کے نتیجے میں اس گھر میں موت واقع ہوتی ہے، لیکن یہاں آج تو ہر ایک آدمی کے ذہن میں الو بیٹھا ہوا ہے. وہاں گھر کے اوپر الو بیٹھتا تھا اور یہاں تو ہر آدمی کے ذہن میں الو بیٹھا ہوا ہے. جہاں کوئی کام الٹا سیدھا ہوا اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ یا انلکی، یا انلکی، لکی انلکی کیا چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاف صاف کہ بدفعلی مت لیا کرو. اور یہ بدفعلی اور لا تطیرو تو اس میں عموم ہے، اور عموم ایسا ہے کہ ہر قسم کی چیز وہ اس میں داخل ہے کہ کسی بھی قسم کی چیز سے تم بدفعلی مت لیا کرو. اب چاہے تو یہ ماہ ہو، مہینہ ہو یا کوئی اور ہو یعنی چیز ہو، ان میں سے کسی میں بھی اپنے اعتبار سے نفع و نقصان کا پہلو یا تاثیر ذرہ برابر موجود نہیں ہے. رب تبارک و تعالی اس مہینے میں جو آنے والا ہے ماہ سفر، اس کے اندر میں ایک سبق یہ بھی دے رہے ہیں کہ ماہ سفر میں کتنے کام خیر کے ہوئے. ایک لمبی فہرست ہے تو اس لمبی فہرست کو بھی تم دیکھا کرو. ایک آنکھ سے یا ایک نظر سے یا ایک پہلو سے، یہ ایک زاویے نگاہ سے مت دیکھا کرو، بلکہ دو آنکھیں دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر تمہیں اس میں مضرت والے واقعات نظر آ رہے ہیں تو نفع والے واقعات بھی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ اور مہینوں کی طرح اپنے اندر رکھتا ہے دونوں قسم کی خوبیاں اور دونوں قسم کی چیزیں یا دونوں قسم کے پہلو. خیر کا پہلو بھی ہے، نفع کا پہلو بھی ہے، منفعت کا پہلو بھی ہے، مضرت کا اور نقصان کا پہلو بھی ہے. اور در حقیقت یہ مہینہ وہ تو کچھ بھی نہیں. اوذینی ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یسب الدہر وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر میں ہوں دہر، میں ہوں مقلب دہر، میں ہوں انا باقی الدہر. یہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، انا الدہر انا الدہر دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا گیا. تو انا الدہروں کے اندر میں انا مقلب الدہر، انا مصرف الدہر. یہ زمانے میں جو کچھ تصرف ہوتا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ویسا ہو گیا، زمانہ کچھ نہیں ہے. زمانے کو برا بھلا مت کہو. یہ زمانے کو برا بھلا کہنا زمانے میں تصرف کرنے والے کو برا بھلا کہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا ہے. بید الامر
میرے ہاتھ میں ہے، جتنے امور ہیں وہ سب کے سب امور میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کی تقلیب میں کر رہا ہوں، اور یہ زمانہ ہے کیا، دن اور رات کا مجموعہ وہ ہے زمانہ، اور اس کا تصرف اور اس کی تقلیب اور اس کو الٹ پھیر کرنا وہ میں کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اگر زمانے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا، کہ زمانے میں کوئی نقصان پہنچا، تو زمانے نے نقصان نہیں پہنچایا، وہ نقصان میں نے پہنچایا ہے۔ رب تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ ہم عبادات کرتے ہیں، بڑی نعمات کے ساتھ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو عقائد ہے، یہ عقائد بنیادی چیز ہے، اور اس میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اس بات کی کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے غلط عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے، بگڑا ہوا ہے، لہذا اس کو قرآن اور حدیث پر چسپاں کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔